یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم دولت سے نوازا۔ جس سرزمین پر، جس دھرتی پر آپ اور میں آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس عظیم تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں جو ملک میں موجودہ حالات آپ حضرات سے واقف ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے، ان حالات کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ان حالات میں ایک پرامن شہری اور اس ملک کا، اس سرزمین کا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اس ملک کی خیر خواہی، اس ملک کی استحکام اور اس ملک کی ترقی کے اندر ہم عوام کا اور من حیث القوم امت کا ایک فرد اور اس ملک کا ایک رہائشی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ جس ذمہ داری کو اپناتے ہوئے، جس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ہم اس ملک کی خیر خواہی، اس ملک کی ترقی اور اس ملک کو استحکام دینے کی جو کیفیت اور صورت ہے اس کو اپنا سکتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سرزمین اللہ پاک نے ہمیں جو عطا کی ہے یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، عظیم دولت سے کم نہیں ہے، کہ جس ملک میں ہم آزادی سے رہ رہے ہیں اور ہر کام کرنے کی ہمیں آزادی ہے اور عبادات کرنے کی ہمیں آزادی ہے، تو یہ اللہ پاک کی عظیم نعمت اور عظیم دولت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اور افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں سے ہماری یہ سلطنت اور مملکت خداداد بہت سی امتحانات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہی ہے، جو اس ملک کے استحکام اور ترقی اور اس ملک کی جو ترقی کی منازل ہیں ان کو طے کرنے کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک کی ترقی، استحکام، مضبوطی کے لیے تین ستون اور تین جو ہے پلر وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ تین ستون، وہ تین پلر مضبوط ہیں تو وہ ریاست مضبوط ہے، وہ ملک مضبوط ہے، اور اگر وہ ستون اور وہ پلر اگر کمزور ہیں یا ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ریاست، وہ ملک بجائے ترقی کے تنزلی کا شکار ہو جائے گا، پستی کا شکار ہو جائے گا، عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ستون اور سب سے پہلا پلر جو کسی بھی جو ہے ریاست اور ملک کی مضبوطی، استحکام کے لیے ضروری ہے، وہ ہے سیاسی استحکام۔ خارجی اعتبار سے ہو یا داخلی اعتبار سے ہو، جو سیاسی استحکام ہے، ملک کی ترقی اور ملک کی مضبوطی، ملک کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک کی استحکام اور ترقی کے لیے معاشی استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور سیاسی معاشی عدم استحکام کا شکار ہے تو وہ ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ تنزلی اور پستی کی طرف جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کی ترقی، مضبوطی کے لیے جو پلر اور ستون کی حیثیت رکھتا ہے
وہ اس کسی بھی ملک کا دفاعی استحکام ہے۔ اگر کوئی ملک دفاعی طور پہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، تو وہ ملک ترقی کرے گا، ترقی کی منازل کی طرف جائے گا اور وہ ملک مستحکم ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست کا جو دفاعی نظام ہے، جو دفاعی استحکام ہے، وہ خطرے کا نشانہ بن جائے اور وہ جو ہے مضبوط نہ ہو، وہ مستحکم نہ ہو، تو وہ ملک نہ تو ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 ستون ہیں جن ستون کا مضبوط ہونا کسی بھی ریاست اور ملک کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے، ان ستونوں کا، ان پلرز کا۔ جو تیسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی ملک کی دفاعی قوت، دفاعی طاقت کا مضبوط ہونا ترقی کے لیے ضروری ہے، اور ہمارے ملک کی جو دفاعی قوت اور دفاعی طاقت ہے، جو ہمارے ملک کو، جو ہمارا ملک جو آج ان حالات میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور جو ہے آزمائشوں اور امتحانات سے گزرتے ہوئے بھی، ان حالات کی موجودگی میں بھی ہمارا ملک جو ہے وہ جو ہے تباہی کا شکار نہیں ہوا، وہ ہے ہمارے ملک کی افواج، ہمارے دفاعی ادارے، ہماری دفاعی قوت، جن کی وجہ سے، اور اس پر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان تمام اسلامی ممالک کی جو افواج ہیں، ان تمام افواج میں سے جو منظم، مستحکم، مضبوط، بہادر فوج ہے، وہ آپ کے ملک پاکستان کی فوج ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی ممالک، اگر دشمن آسمان کی بلندی، آسمان کی فضاؤں سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کے ملک کے سرفروشان اور اپنی جان کو ہر وقت ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے اس ملک کے افواج، اس ملک کے فوجی مجاہدین ان دشمن کے وار کو روکنے کے لیے اپنے سینوں کو حاضر کر دیتے ہیں، اور دشمن کو آسمان اور فضا کی دنیا میں جو ہے حملہ کرنے سے جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں، دشمن وہاں سے وار نہیں کر سکتا۔ اگر اس زمین کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس ملک کی سرحد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس ملک کے دفاعی نظام کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے، تو آپ کی پاک آرمی اور پاک فوج ان کے کسی بھی جو ہے خطرناک وار کو روکنے کے لیے آپ کے مجاہدین، آپ کے افواج ہر وقت ہتھیلی پر جان رکھ کے ان دشمنوں کے وار کو سہنے کے لیے اپنے سینے کو سامنے کر دیتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر زمین کی تہوں کے اندر، دریاؤں سمندروں کی تہوں کے اندر نیچے سے آ کے دشمن وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں بھی ہمارے سپاہی موجود ہیں، ہمارے ملک کے جو ہے محافظ موجود ہیں، پاک نیوی کی صورت میں ان دشمن کے زمین کی تہ کے اندر آ کے اگر وار کرتے ہیں، تو آپ کے وہ سرفروشان ان کے وار کو روکنے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ان دفاعی اداروں کو کمزور کر دیا گیا، تو سمجھ لو کہ آپ کی ریاست، آپ کا ملک، اس کی بنیادی طور پہ اس کو کمزور اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو آج جو حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں، جو سیاسی عدم استحکام کا ہمارا ملک شکار ہے، سیاسی انتشار کی جو کیفیت ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اور یہ جو 3 باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں، یہ 3 باتیں اگر ان کو مضبوط نہ کیا جائے، اگر یہ عدم استحکام کا شکار ہیں، تو آپ کا ملک ترقی کی طرف نہیں جا سکتا، آپ کا ملک عدم استحکام کا شکار ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ ملک جو اللہ کی جانب سے ہمیں نعمت کے طور پہ، عطیے اور تحفے کے طور پہ ملا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں، اس ملک کے سیکورٹی ادارے بھی ہمارے ہیں، اس ملک کے جو سپاہی ہیں، افواج ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں۔ بڑے افسوس سے، بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات جو ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں وہ کام ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے جو گزشتہ دنوں واقعہ پیش آیا کہ سیاسی انتشار کے نتیجے میں ہمارے ملک کی املاک کو نقصان پہنچا،
ہمارے ملک کی جو ہے قیمتی چیزوں کو نقصان پہنچا، توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گراؤ کیا گیا، تو یہ بہت ہی افسوسناک اور جو ہے غم کے اندر جو ہے ڈوبنے والی بات ہے، غم کے اندر مبتلا کر دینے والی بات ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کو ہی بنا کے اپنی محنت سے، اپنے خرچے سے خود ہی اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، خود ہی اس کی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، تو یہ بہت ہی خطرے اور نقصان کی بات ہے۔ دیکھیے، آپ کسی بھی سیاسی طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، کسی کی بھی حمایت کر سکتے ہیں، اور سیاسی طور پہ آپ کسی بھی نظریات سے، کسی کے نظریات سے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کو شریعت بھی حق دیتی ہے، قانون آپ کو حق دیتا ہے، آئین آپ کو حق دیتا ہے، لیکن سیاسی نظریات کی وجہ سے، سیاسی انتشار میں آ کے آپ اس قدر جو ہے جری ہو جائیں، اس قدر جو ہے جرأت مند ہو جائیں کہ آپ ملک کی دفاعی قوت کو چیلنج کرتے ہیں۔ آج دنیا کی جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ ہم پہ ہنس رہی ہیں، اور وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ملک میں ایسا ہو، ہم تو یہ خود کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہہ رہے، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے، ہمیں نہیں کرنے دیا گیا، آج اس ملک کے اندر ہی وہ آوازیں اٹھی ہیں، آج اس ملک کے اندر ہی وہ کام ہوا ہے جو ہم جو ہے جب سے پاکستان کو وجود ملا ہے اس وقت سے آج تک ہمیں کرنے کی وہ جرأت نہیں ہوئی جو کام ہو چکا ہے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ایسے کردار، ایسی باتیں، ایسا اقدام اٹھانا، یہ کسی بھی ملک کے لیے خیر خواہی اور ریاست کی خیر خواہی اور ترقی کے لیے جو ہے معاون نہیں بن سکتا، بلکہ یہ ملک کا نقصان ہے، ملک کو تنزلی کی طرف، پستی کی طرف لے جانا ہے، اور ملک کے اداروں کو نشانہ بنانا۔ آپ کی افواج، آپ کے ادارے اگر کوئی ظلم والا کام کرتے ہیں، ظالمانہ اقدام کرتے ہیں، تو ملک کا قانون، آئین، شریعت آپ کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ آپ پرامن طور پر اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی بات سمجھ رکھ سکتے ہیں، اور اس چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جو گزشتہ دنوں کیا گیا وہ میں اس منبر رسول پہ بیٹھ کے، اس مسجد میں بیٹھ کے ان باتوں کو دوہرا بھی نہیں سکتا، اور ان کو اخلاق کی پستی کے اندر جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ جو آپ کے ملکی ادارے کو گالیاں دی گئیں، افواج پاکستان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ کو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ احتجاج کریں، لیکن آپ اس طرح چیلنج کریں، ریاست کے بالکل مخالف ہو جائیں، تو یہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی آپ ترقی کے اندر ہاتھ نہیں بٹا رہے، معاون نہیں بن رہے، بلکہ آپ اس کو تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں، پستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آج کے حالات میں ہمارے عوام کے لیے، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور ان کو اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی سے اختلاف کرنا ہے تو اس کے اختلاف کا کیا طریقہ ہے، اگر کسی سے اتفاق اور اتحاد کرنا ہے، کسی کی حمایت کرنی ہے تو اس حمایت کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس عدم تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بہت زیادہ جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور مالی نقصان کا بھی ہمیں بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ عدم تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جن نوجوانوں کو، ہمارے ان جو ہے عوام کو ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک کے خیر خواہ بنے، اپنے پاکستان کے خیر خواہ بنے، اپنے ملک کے اداروں کے خیر خواہ بنے، اور انہی اداروں سے اور ہم عوام اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ تو ان حالات میں، یہ مشکل حالات ہیں، ظاہری بات ہے، تو ایسے حالات میں جب مشکل حالات ہوں تو مشکل حالات میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ مشکل حالات میں کیا کیا جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ کی قرآن سے اگر جو ہے پوچھا جائے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، تو مشکل حالات میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی ایک عمل ہے، عملی طور پہ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل حالت اور مشکل گھڑی آتی تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور اللہ کے قرآن کا بھی یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک احادیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہوتے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کی پابندی کرتے۔ سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، یا کوئی آفت آ جاتی، طوفان آتا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کا اہتمام کرتے اور اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات سے نجات پانے کے لیے ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مشکل حالات میں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری مسجد نمازیوں سے خالی ہیں، ہم نمازوں کے اہتمام سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو ایک مسلمان جس کے ذمہ نماز کی ادائیگی فریضے کے طور پہ اس کے ذمہ عائد ہے، فریضے کے طور پر اس کے ذمہ ہے کہ فرض نماز ادا کرے، آج ہماری مسجدیں بالکل ویران ہیں، مسجدیں آباد کرنے والی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، جب ہم اللہ کے گھر کو بھی آباد کریں گے تو اس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور ظالم جابر حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، وہ ہمارے خیر خواہ دین کے خیر خواہ نہیں ہوں گے۔ تو ہم خود افراد جو ہیں، ریاست یا کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے تو اس ملک کی ترقی کے لیے افراد کی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہم سیاسی لوگوں کو تو جو ہے برا بھلا کہیں کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، اہل اقتدار ایسے ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں، میرے بھائی وہ تو جیسے ہیں، میں اور آپ غور کریں کہ ہم کیسے ہیں۔ ہمارے ذمہ جو فریضہ ہے شریعت کا، اس ریاست نے ہماری جو ذمہ داری لگائی ہے، ہم اس کو کس طرح پورا کر رہے ہیں۔ لیکن جب اپنی عملی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی عمل نظر نہیں آتا۔ تو پہلے تو ہمیں خود افراد ہے، کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی ریاست جو ترقی کی طرف جاتی ہے تو اس کو افراد لے کے جاتے ہیں۔ ہم افراد پہلے سدھریں گے، پھر اجتماعی جو ہے سدھار آئے گا، اجتماعی جو ہے اصلاح پیدا ہوگی۔ جب افراد سدھریں گے تو اصلاح اس طرح پیدا ہوگی۔ تو ہم جو ہے اپنی افراد کی درستی کی فکر کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، شریعت کا اہتمام کریں، اپنے لین دین کو، اپنے معاملات کو، کاروبار کو شریعت کے مطابق کریں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو اللہ پاک ہمارے اوپر اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے، کرم والا معاملہ فرمائیں گے، اور پھر یہ ملک جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، معیشت کے عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے ملک کو تنزلی کی طرف دن بدن لے کے جا رہی ہیں، تو اس سے اللہ پاک ہماری حفاظت کریں گے اور اللہ رب العزت ہمارے لیے تنگی سے نکلنے کے راستے پیدا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو دیندار بنائے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس ملک کی چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو تمام اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے